السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقول فصل وما هو بالہزل وقال اللہ تبارک وتعالی هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفى باللہ شہیدا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس کے فضل و کرم سے اور محض اسی کے فضل و کرم سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں، اور ایک طرف انجمن خدام القرآن سندھ کراچی کا صبح سے یہاں پر 2 سال کا مشترکہ اجلاس منعقد ہو رہا تھا جو پایہ تکمیل کو پہنچا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام پورے کراچی میں ہم نے کوشش کی ہے کہ اس خطاب کی دعوت گھر گھر تک پہنچائی جائے، کہ جس میں پیش نظر یہ ہے کہ قرآن حکیم جو کہ ماہ رمضان المبارک میں نازل ہوا، اس قرآن کا رمضان کے ساتھ تعلق کیا ہے، اور ساتھ ہی تحریک رجوع الی القرآن جو مؤسس انجمن خدام القرآن اور بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خاص تھا، اور اس دور میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا قبول فرمایا، اور اسی تحریک رجوع الی القرآن ہی کے نتیجے میں یہ انجمن خدام القرآن سندھ اور پھر تنظیم اسلامی کی مشترکہ کاوشیں جو اس وقت آپ کے ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ گفتگو میں کچھ ترتیب اس طرح ہے کہ قرآن حکیم کی اہمیت کا کچھ پہلو میرے اور آپ کے سامنے واضح ہو، اور اسی کے تعلق سے اس امت کے درد رکھنے والے ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے، علماء کرام نے جو امت کو بیدار کرنے کی کوشش کی، قرآن حکیم سے تعلق قائم کرنے کی توجہ دلا کر، انہی میں محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور اس کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں اس کام کے تسلسل میں وہ آپ کے سامنے آ جائیں، اور اس گفتگو کے درمیان میں ہی انشاءاللہ تعالی ایک ڈاکیومنٹری ہمارے ساتھیوں نے تیار کی ہے، انجمن خدام القرآن سندھ کراچی کی جو بھی خدمات ہیں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے، وہ تقریباً 6 منٹ کی ایک ڈاکیومنٹری بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اور اس کے بعد ماہ رمضان اور قرآن اس کا آپس کا تعلق، اور پھر ایک بہت بڑا سعادت کا پہلو جو محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں آیا، دورہ ترجمہ قرآن، یعنی ماہ رمضان مبارک کی راتیں جہاں ہم تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن کو سنتے ہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں تکمیل قرآن کی محافل بلا مبالغہ پوری امت میں منعقد ہوتی ہیں۔ اس میں ایک بہت بڑی جو کمی دکھائی دیتی تھی اور اب بھی دکھائی دیتی ہے، وہ یہ کہ ہم قرآن کے الفاظ سے تو گزر جاتے ہیں، اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، اس کی تلاوت کو سن لیتے ہیں، لیکن قرآن چاہتا کیا ہے، قرآن کہتا کیا ہے، اللہ مانگتا کیا ہے ہم سے، سوال کس بات کا کرتا ہے، تقاضے کس بات کے کرتا ہے، کن باتوں کا حکم دیتا ہے، کن باتوں سے ہمیں روکتا ہے، ہم اس سے آشنا نہیں ہو پاتے۔ تو ایک ایسی شکل کہ ماہ رمضان کی راتیں جو کہ قرآن کے ساتھ بسر ہونی چاہیے، جن راتوں میں قرآن نازل ہوا ہے اور جن راتوں کو رسول اللہ علیہ السلام قرآن کے ساتھ قیام اللیل میں گزارتے، ان راتوں کو ہم بھی نہ صرف یہ قرآن کے سننے میں گزاریں بلکہ قرآن کے سمجھنے میں بھی گزاریں۔ وہ دورہ ترجمہ قرآن، اس کا ایک پس منظر اور اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے، کس انداز سے پیش کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنا قبول فرمایا، یہ تفصیلات بھی انشاءاللہ اس گفتگو کے آخر میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ 2-3 مثالوں سے میں بات شروع کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ تحریک رجوع الی القرآن کی طرف واپس آئیں گے۔ کراچی کے اندر ایک ہندو گھرانے میں، بلکہ ایک ہندو گھرانے سے ایک مسلمان گھرانے کے بڑے کلوز ریلیشنز تھے کاروبار وغیرہ کی وجہ سے، تو ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا تھا۔ تو ایک مرتبہ جو مسلمان گھرانہ تھا، ان کے گھرانے میں تغرے قرآن شریف کے جو ہم لگاتے ہیں نا، آیات ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، تو سورہ یاسین کا ایک تغرہ لگا ہوا تھا،
تو جو ہندو فیملی کے لوگ تھے ان کو پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ ہمارا قرآن ہے، اس میں سورہ یاسین ہے جو قرآن کا دل ہے ایک روایت کے مطابق، جس میں ضعف بھی بہرحال ہے لیکن بہرحال محدثین اس کو بیان فرماتے. تو کہا اچھا آپ کو پڑھنا آتا ہے؟ تو کہا نہیں ہم کوشش کریں گے، مسلمان کہہ رہے ہیں. تو کہا اس کا مطلب کیا؟ آپ نے بہت خوبصورت ایک فریم میں سورہ یاسین کو لکھا ہوا لگایا ہوا ہے، کہیں ہمیں پتہ نہیں اس کا مطلب کیا ہے. تو آگے سن کر اچھا بتاؤ بھائی وہ کیا کھلا رہے ہو آج؟ بریانی کھلا رہے ہو، قورمہ کھلا رہے ہو. یہ میرے خیال سے کہ آپ میں سے بھی کچھ لوگوں کے تجربات ہوں گے، یہ میری فرسٹ ہینڈ نالج ہے. میں ایک آڈٹ فرم میں رہا ہوں. ہم لوگوں کا تجربہ کیا ہے، ادھر بھی یہی تجربہ ہے جو ہندو مت کے ماننے والے ہیں. تو میرے ایک جونیئر تھا، راج کنور بترا اس کا نام تھا. تو بہرحال کیونکہ وہ میرا جونیئر تھا تو میں اس سے بات بھی کر لیا کرتا تھا. تو ایک دفعہ میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی وہ تمہارے ہاں کوئی ایک اسٹوری ہوگی مہانو کی، تم نے کبھی پڑھی ہے وید وغیرہ میں، گیتا میں؟ کہا نہیں ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہے وید کو. تو میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ اگر اس کے ہاں وہ کشتی کا کوئی کانسیپٹ ہو، طوفان کا کوئی کانسیپٹ ہو، نوح علیہ السلام کا ذکر کر پھر ہم بتائیں کہ ہم تو ان کو اللہ کا رسول مانتے ہیں اور ان کا ذکر قرآن میں بھی ہے. تو اسے سادہ سا چٹا جواب دیا کہ بھئی مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہے وید، ہم تو پڑھتے ہی نہیں. تو میں نے اس کو تو نہیں کہا لیکن دل میں سوچا کہ جیسے ہم قرآن نہیں پڑھتے ویسے وہ وید نہیں پڑھتے. ذرا سا آگے چلے جاتے ہیں بات کو لے کر. CIA کی ایک رپورٹ آئی تھی کچھ عرصے پہلے جو کچھ اخبارات میں بھی پبلش ہوئی، اور اس میں ایک انالیسس انہوں نے شائع کیا کہ دنیا کی 70% آبادی ترقی پذیر ممالک میں، انڈر ڈیولپ کنٹریز میں رہتی ہے، اور دنیا کی 30% آبادی ترقی یافتہ ممالک میں رہتی، ایڈوانس کنٹریز میں. تو 70% آبادی انڈر پریویلیجڈ یا ترقی پذیر ممالک میں ہے، اور 30% آبادی ترقی یافتہ ممالک میں ایڈوانس کنٹریز میں رہتی ہے. یہ تو ہوا پاپولیشن کا ڈویژن. لیکن کرائم ریٹ بڑا ڈفرینٹ ہے، الٹ ہے بالکل. کہا کہ 30% جرائم جو ہے وہ 70% آبادی میں ہوتے ہیں، اور 70% جرائم 30% میں ہوتے ہیں. یہ کمال ہے ان کے میڈیا کا. وہ ہمیں ہی سناتا ہے مختارہ مائی کا کیس اور پتہ نہیں کون کون سے کیس کہ ہم سمجھتے ہیں ہم ہی سب سے بڑے مجرم ہیں، لیکن CIA کی رپورٹ کہتی ہے کہ نہ، 30% آبادی میں 70% جرائم ہوتے ہیں. تو اگر وہ ترقی کی معراج ہے، ان میں کچھ خوبیاں بھی ہوں گی، اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہے، لیکن اگر وہ ترقی کی معراج ہے تو 30% میں چلو 30% ہی جرائم ہو جاتے ہیں، دنیا کے 70% جرائم ہو رہے ہیں. ہمارا خیال ہے کہ فراڈ پاکستانی ہی کرتے ہیں، یہ ہمارا خیال ہے، لیکن ہمارے اس خیال میں کبھی یہ بات نہیں آتی کہ بہت اچھے لوگ بھی ہماری قوم کے اندر موجود ہیں جو باہر سرو کر رہے ہیں جا کر. لیکن فراڈ آپ دنیا کے اٹھا لیجئے، آپ کو بدترین یا جو بہترین آپ جو بھی الفاظ استعمال کر لیں وہ دنیا کے ان ممالک میں بھی ملیں گے جن کو ہم ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں. تو تجزیہ کرنے والوں نے تجزیہ یہ کیا کہ اگر وہ معراج ہے ٹیکنالوجی کی، اگر وہ معراج ہے ایڈوانسمنٹ کی، تو پھر یہ 30% میں 70% جرائم کیوں ہو رہے ہیں؟ مسئلہ ہے کہ وی آر مسنگ سم تھنگ. اور مسنگ سم تھنگ کیا ہے؟ اسی معاشرے کے مفکر کے الفاظ ہیں. ہم نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا پرندوں کی طرح، اب ہم نے شٹل بنا کے ہم نے مریخ کی مٹی پہ تحقیق کرنا شروع کر دی، اور ٹریلینز آف ڈالر کے کم و بیش جانے کا ارادہ ہے کہ وہاں کے انگریڈینٹس کیا ہم وہ تحقیق کر کے دنیا کے سامنے رکھیں گے، حالانکہ زمین پر پیر نہیں جمے ہوئے. خیر، تو کہا کہ ہم نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا پرندوں کی طرح، ہم نے جہاز بنا لی نہ جانے کیا کچھ، ہم نے سمندر کی تہ میں جا کر تیرنا سیکھ لیا ہے مچھلیوں کی طرح، ہم نے سب میرینز بنا لی، لیکن زمین پر انسان بن کر زندگی کیسے گزاری جائے ہم سیکھ نہیں سکیں. دس از مسنگ. اور وہ مسنگ ہمارے پاس ہے، اور وہ پہلے دن سے ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو اگر بھیجا ہے، پہلے انسان، پہلے ہی نبی، پہلے ہی خلیفہ ہیں، اور اللہ نے پہلے دن سے ہدایت دے کر بھیجا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 38، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. ڈے ون سے اللہ دے کر بھیج رہا ہے ہدایت. جو امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر الہدا قرار پایا قرآن حکیم. ڈے ون سے یہ جو مسنگ آج ہے اللہ نے پہلے دن سے عطا کی ہے. اور آج مسئلہ سب سے بڑا انسانیت کا یہ ہے، بقول استاد محترم بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک آنکھ ہماری خوب کھلی ہوئی، فزیکل سائنسز ہیں، ان کے اندر ایکسل کرنا ہے، کائنات کو ایکسپلور کرنا ہے، لیکن دوسری آنکھ وہ بالکل بند ہو چکی ہے. وہ روح کی آنکھوں سے دیکھنا، وہ ہدایت کے علم کی طرف توجہ کرنا، یہ آج سب سے بڑا مسنگ لنک ہے. یہی وجہ ہے دنیا کے وہ ممالک کہ جن کی پر کیپٹا انکم سب سے زیادہ ہے،
دنیا کے وہ ممالک جہاں فی کس آمدنی دنیا میں سب سے زیادہ ہے، ڈنمارک ہوگا، سویڈن ہوگا اینڈ سو آن، انہی ممالک میں سوسائڈ کا ریشو، خودکشیوں کا ریشو بھی سب سے زیادہ ہے۔ اگر یہی خوشحالی الٹیمیٹ ہے اور یہ لوگ خوشحال ترین لوگ اگر ہیں، تو سوال یہ ہے کہ خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں؟ اب ایک ایسی بات ہے کہ جس کو میں نے 2-4 ایسے حضرات سے کنفرم کیا جو باہر سے آئے ہیں، ورنہ تھی تو ڈان کی رپورٹ تھی آج سے 10-12 سال پہلے۔ لنڈن اسکول آف اکنامکس نے ایک سروے کیا کہ سیٹسفیکشن لیول کے اعتبار سے دنیا میں کون سی قوم اوپر ہے، کون سی قوم نیچے ہے۔ تو ہمارے ذہن میں کون سی قوم آئے گی سب سے اوپر؟ خیال ہے نا، یو ایس اے آئے گا، یو کے آئے گا، فرانس آئے گا، آسٹریلیا آئے گا۔ آپ کو ہنسی آئے گی، وہ بنگلہ دیش نمبر 1 تھا، پتہ نہیں کیوں، مجھے نہیں پتا، اور یو ایس اے 46 نمبر پر تھا، آئی ڈونٹ نو وائی۔ لیکن میں نہیں بیان کرتا تھا کیونکہ ظاہری بات ہے میری اپنی ریسرچ نہیں ہے، لیکن 4-5 وہ حضرات جو سیکریٹرسٹ بھی ہیں جنہوں نے باہر سرو کیا ہے، کسی مجلس میں بات کر رہا تھا تو کہا نہیں بیٹا بالکل صحیح کہہ رہے۔ تو سیٹسفیکشن لیول امریکنز کا تھا اس لنڈن اسکول آف اکنامکس کی رپورٹ کے مطابق 46 نمبر پر۔ بہرحال یہ سارا کوئی زیادہ تجزیہ مجھے آپ کے سامنے نہیں رکھنا، ہم سمجھتے ہیں ان چیزوں کو کہ مسئلہ اصل میں کیا ہے۔ جو پہلی وحی کی پہلی تعلیم عطا کر دیا گیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا۔ آج اقرا تو خوب ہو رہا ہے، اقرا کے نام سے ہمارے دینی مدارس بھی ہیں، اور اقرا کے نام سے اسکولز بھی ہیں ہمارے پاس، یونیورسٹیز بھی ہیں، سب کچھ ہے، اور اقرا میں ہم بہت آگے جا رہے ہیں۔ ہم کبھی کبھی خوش ہو جاتے ہیں کہ کہیں غلطی سے کوئی ایک ہماری یونیورسٹی رینکنگ کے اندر 500 جو ٹاپ یونیورسٹی اس میں آ جائے، ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو مسئلہ کوئی نہیں، آپ یونیورسٹیز بنائیں، کالجز بنائیں، سب کچھ بنائیں، ان سے زیادہ تو نہیں بنا سکیں گے، لیکن اگر اس مسنگ لنک کو ہم نے سیٹ نہیں کیا تو ہم بھی وہیں کھڑے ہوں گے جہاں وہ لوگ جا کے کھڑے ہو چکے ہیں۔ اب مجھے اوباما کے اور پتہ نہیں کس کس کے بہت سارے کوٹس یاد آ رہے ہیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ وہ پھر اگر اس تفصیل میں جائیں گے تو اصل موضوع کی طرف ہم آ نہیں سکیں گے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ آج یہ امت بھی جس بات سے گزر رہی ہے، ہاں ایک کلیئرٹی رہے، یہ تجزیے ہم نے مغربی معاشروں کے کچھ کیے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ برائیاں ہمارے معاشروں میں نہیں۔ ایتھیزم کا مسئلہ، خالق کائنات کا انکار، یہ لندن اور نیو یارک کے لوگوں کے مسائل نہیں، آپ کے شہر اور ہمارے شہر کراچی کے بعض بچے اور بچیاں سوال کرتے ہیں، اور بہرحال ان کو جواب دینے کی ضرورت ہے ان کی سطح پر آ کر۔ تو اب عقیدے بھی اسٹیک پر آ رہے ہیں، ہمارے شہر کی بات کر رہا ہوں، لاہور، کراچی، اسلام آباد، عقیدے اسٹیک پر آ رہے ہیں۔ کبھی ہم روتے تھے انکار سنت کے فتنے پر، اس کے جوابات دیتے تھے دورے ترجمہ قرآن میں، آج خالق کائنات کی ذات پر ہی سوالات اٹھنا شروع ہو گئے، تو فتنوں کا شکار تو ہم بھی ہیں۔ تو یاد آیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا انہا ستکون فتنہ، جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، ان قریب ایک فتنہ رونما ہوگا۔ صحابہ بڑے پریکٹیکل لوگ تھے رضی اللہ عنہم، میں ہوتا ہم ہوتے شاید تو پوچھتے 21ویں صدی میں آئے گا، یورپ میں آئے گا، امریکہ میں آئے گا، پاکستان میں آئے گا، کدھر آئے گا، کوئی سوال نہیں، پریکٹیکل کوشچن، یا رسول اللہ مل مخرج منہا، اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا، ایکسٹ کہاں سے ملے گا؟ رسول اللہ علیہ السلام فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ فتنوں کا بھی اگر مقابلہ کرنا ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے اللہ کی کتاب، اس سے جڑے رہو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فتنوں سے تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ آئیے امت کی سطح پر بات کریں۔ آج امت جس زوال کا شکار ہے، کوئی تجزیہ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن غور کرنے کی ضرورت تو ہے نا۔ اللہ کو ماننے والے، رسول اللہ علیہ السلام کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے، آخرت کو ماننے والے، دین کامل دین اسلام کو ماننے والے، ہر چوتھا یا کم از کم پانچواں انسان جو اس وقت کلمہ گو مسلمان ہے، 57 ممالک رکھنے والے، عرب کی آبادی رکھنے والے، اور جن کے پاس نیچرل ریسورسز بھی موجود ہیں، دولت کی بھی کمی نہیں ہے، آج ان مسلمانوں کی اس دنیا میں بائی لارج کلیکٹیو لیول پر کوئی سے ہے؟ یہ ملک جو ایٹامک پاور ہے، ہمارے تو بجلی کے بل میں ہم آزاد نہیں ہیں، ہم تو اپنی یوٹیلیٹیز کے جو ریٹس ہیں اس کو خود طے کرنے میں آزاد نہیں ہیں، غلامی اور زوال کی سطح پر آج ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ تو امت کے بہی خواہوں نے، امت کا درد رکھنے والوں نے، امت کے اسلاف نے جب کبھی بھی غور و فکر کیا، وہ اسی نتیجے پر پہنچے کہ سب کچھ بنیادی وجہ اس کی کیا ہے؟ قرآن حکیم سے دوری کا معاملہ۔ سب سے ٹاپ پر تو خود امام الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے الفاظ، صحیح مسلم شریف کی روایت، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کے کریم کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا، اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دے گا۔ یہ رسول اللہ علیہ السلام کا قول ہے صحیح مسلم میں۔ اور ایک شعر بیان ہونے سے رہ گیا، جب ہم انالیسس کریں اجتماعی سطح پر تو اقبال نے کہا کہ اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر،
خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم ماننے والے ہیں, یہ ماننے والوں کے لیے معیار ہے. اللہ کی کتاب کو ماننے والے جب اللہ کی کتاب کی مانیں گے تو اللہ دنیا میں بھی عروج عطا فرمائے گا. ورنہ کفر پر اڑے ہوئے فرعون کو تو اللہ نے بادشاہت بھی دی تھی, کفر پر اڑے ہوئے قارون کو اللہ نے دولت کے ڈھیر بھی دیے تھے, کفر پر اڑے ہوئے عمرو بن ہشام ابو جہل کو سرداری بھی اللہ نے دی تھی. یہ کافر ہیں, اس وقت ان کی بات نہیں ہو رہی. یہ جو اصول آ رہا ہے کہ اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل و رسوا کر دے گا, یہ اصول ہمارے لیے ہے. اسی کی ترجمانی علامہ اقبال نے, اقبال تو وہ ہے نا جو کسی مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں, کسی دارالعلوم کا فارغ و تحصیل نہیں, وہ تو مغرب میں گیا ہے, مغرب کو اس نے دیکھا ہے, فلسفہ پڑھا ہے اور مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے, وہاں سے مسلمان ہو کر آیا ہے. اور وہ جواب شکوہ کے آخر میں کہتا ہے وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خال ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ ہے آج اس امت کے زوال کی اہم ترین وجہ, قرآن حکیم کو پس پش ڈال دینا, قرآن حکیم کو چھوڑ دینا. کیا مراد چھوڑ دینے سے؟ کیا ہمارے گھروں میں قرآن کے نسخے موجود نہیں موجود ہیں؟ ہماری مساجد میں قرآن کے نسخے موجود نہیں موجود ہیں؟ کیا نمازوں میں قرآن تلاوت ہو رہا ہے؟ جی ہاں, جو لوگ فرض نمازیں ادا کرتے تلاوت کرتے بھی سنتے بھی. رمضان میں لاکھوں کی تعداد میں تکمیل بھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی, اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. لیکن کتنوں کو پتہ ہے کہ اللہ اس میں کیا چاہتا ہے ہم سے؟ بارہا یہ گفتگو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ 1% لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں, اور یہ تجزیہ میں نے کسی اور موقع پر بھی پیش کیا تھا, میڈیا پر بھی پیش کرتا ہوں. مختلف مکاتب فکر کے علماء جن سے رابطہ ہے میڈیا اور دیگر حوالوں سے, انہوں نے بھی اتفاق کیا 1% بمشکل آبادی ہماری ہوگی, بمشکل, جس نے آج تک قرآن زندگی میں اپنی زبان میں ترجمے کے ساتھ ایک مرتبہ مکمل پڑھا ہوگا. 99% ہیں ہم, 99% میں بھی پلس, جنہوں نے آج تک قرآن اپنی زبان میں ترجمے کے ساتھ ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھا ہے, اور ایک مرتبہ کافی نہیں, یہ تو بار بار تلاوت کیے جانے والا کلام ہے. بہرحال تو اقبال تو وہ کہ جو ہم جیسے لوگوں کی طرح علوم دنیاوی پڑھے ہوئے, بلکہ باہر جا کر جرمنی میں فلسفہ جس نے پڑھا, ڈاکٹریٹ کیا ہے, یہ اس اقبال کا تجزیہ ہے. اس امت کے بہی خواہوں میں اقبال بھی شامل کہ امت کے زوال کی اہم ترین وجہ قرآن کو چھوڑ دینا. باقی چھوڑ دینے میں مزید میں تبصرہ یا مرثیہ نہیں کہنا چاہ رہا آپ کے سامنے. دوسری گواہی لیجئے, شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ, مکتبہ دیوبند کے چوٹی کے علماء کے بھی استاد, اور 80 برس کی عمر میں وہ جو ان کو کالے پانی کی سزا دی گئی تھی اس کے بعد کا واقعہ ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, جو مفتی تقی عثمانی صاحب, مفتی رفیع عثمانی صاحب, اللہ ان حضرات کو زندگی عطا کر فرمائے, صحت عطا فرمائے, ان کے والد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے وحدت امت, بہت قیمتی خطاب ہے ان کا. امت کو جوڑنے کے لیے مشترکات کی بات کی جائے. آج ہم کہاں ضمنی بحثوں میں پڑھ کر, اختلافی بحثوں میں پڑھ کر امت کو توڑنے میں لگ گئے ہیں, جوڑنے کی فکر کی جائے. بہرحال اس میں انہوں نے اس واقعے کو کوٹ کیا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, اور وہ کتاب وحدت امت کتابچہ ہے, بلکہ چھوٹا سا, وہ ہم بھی انجمن خدام القرآن کے تحت الحمدللہ لاہور سے شائع کرتے ہیں, ہمارے مکتبوں پر بھی وہ دستیاب عام طور پر ہوتا ہے. مفتی شفیع صاحب نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ کہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جہاں تک قید تنہائی میں میں نے غور و فکر کیا اس امت کے زوال کے اسباب پر, تو 2 ہی اصل اسباب سامنے آئے. ایک, اس امت کا قرآن کو چھوڑ دیا جانا, اور 2, آپس کے اختلافات. یہ استاد الاساتذہ کا تجزیہ ہے, اور وہ ٹھیٹ عالم دین ہیں. پہلی گواہی تو اقبال کی آپ کے سامنے آئی, وہ تو علوم دنیاوی سے پڑھا ہوا ایک شخص ہے, وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچا. اور یہاں اساتذہ کے بھی استاد, اور وہ کیا فرما رہے ہیں, 80 برس کی غور و فکر کا نچوڑ کیا ہے, امت کے زوال کے اسباب کیا ہیں, قرآن کو چھوڑ دیا جانا اور امت کے آپس کے اختلافات. اس پر آگے نوٹ کیجئے گا, مفتی شفیع صاحب فرماتے رحمۃ اللہ علیہ, اصل میں سبب ایک ہے, اصل میں سبب ایک ہے, اور وہ ہے قرآن کو چھوڑ دیا جانا. اگر قرآن سے واقعتاً تعلق مضبوط ہو, اگر قرآن حکیم کو واقعتاً تھاما جائے, یہ اگر بہت بڑا اگر ہے, اگر اس قرآن کو واقعتاً تھاما جائے تو یہ آپس کے اختلافات بھی ختم ہو جائیں. پھر شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, میرا ارادہ ہے, 80 برس کے ایک بوڑھے بزرگ کیا کہہ رہے ہیں, میرا ارادہ ہے کہ توانائیاں کہاں لگائی جائیں, بچوں کے لیے مکتب چھوٹے چھوٹے مدرسے قائم کیے جائیں تاکہ درست الفاظ سے تلاوت کیسے کی جائے وہ ان کو آ جائے, اور بڑوں کے لیے انورٹڈ کاما عوامی درس قرآن, عوام, نوٹ کیجئے گا الفاظ کو,
عوامی درس قرآن کے سلسلوں کو شروع کیا جائے۔ یہ الفاظ شیخ مولانا محمود الحسن کے کہ امت کے زوال کا اہم ترین سبب کیا ہے؟ قرآن حکیم کو چھوڑ دیا جانا۔ یہ تزیہ علامہ اقبال کا ہو، یہ تزیہ شیخ مولانا محمود الحسن کا اور رحمۃ اللہ علیہما، یا سب سے پہلے اصولی تزیہ محمد مصطفیٰ کا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، حاصل کلام امت کے زوال کا اہم ترین سبب اس قرآن حکیم کو فراموش کر دیا جانا۔ اس قرآن سے تعلق کی مضبوطی، اس قرآن سے عام مسلمان کا تعلق مضبوط ہو۔ مجھے اجازت دیجیے کہ میں عرض کروں کہ آج سے 40 سال پہلے یہ کیفیت نہیں تھی کہ مسجد میں درس قرآن ہوتا ہو، الا ماشاء اللہ، اور ایک عام انداز سے عام مسلمان بھی قرآن کے دروس میں آتا ہو، الا ماشاء اللہ۔ لیکن الحمدللہ پچھلے 20-25 سال میں 30 سال میں یہ بات بدلی ہے، اور اللہ کا فضل و کرم ہے، اور بہت سارے اداروں نے، دینی اجتماعیتوں نے، مدارس کے ہمارے علماء نے بھی کوشش کی۔ البتہ میں عرض کروں پوری دیانتداری کے ساتھ اور اللہ کا فضل عطا کرتے ہوئے کہ بہرحال یہ دور میڈیا کا دور بھی کہلاتا ہے، اور اس تعلق سے اللہ رب العالمین استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت زیادہ قبول فرمایا۔ بہرحال انہوں نے 1967 میں کتاب تو لکھا مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اور یہ 1967 کا کتابچہ ہے، بہترین۔ اور ان حقوق کے اندر مسلمانوں پر 5 حقوق انہوں نے بیان فرمائے: قرآن حکیم پر ایمان، قرآن حکیم کی تلاوت، قرآن حکیم کو سمجھنا، قرآن حکیم پر عمل کرنا، اور قرآن حکیم کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا۔ یہ کتابچہ بہت قیمتی ہے، میری گزارش ہے کہ اس کو آپ مکتبے سے حاصل کیجئے، ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیجئے، قرآنacademy.com سے بھی اور تنظیم.org سے بھی آپ کو مل جائے گا، اور خدا را اس کو پڑھیں۔ یہ 5 حقوق انہوں نے ہر مسلمان پر بیان فرمائے۔ بہت بنیادی کتابچہ، قرآن کی طرف ایک عام مسلمان کی رہنمائی کرنے کے تعلق سے، اس قرآن حکیم پر ایمان زبان اور دل دونوں سے، اس قرآن حکیم کی تلاوت کرنا صحیح آداب کے ساتھ، اس قرآن حکیم کو سمجھنا یہ کتاب ہدایت ہے، اس قرآن حکیم پر عمل کرنا اور اس کے احکام کے نفاذ کی کوشش کرنا یہ اس کا عملی تقاضا ہے، اور اس قرآن حکیم کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا یہ ختم نبوت کے بعد ہمارے کاندھوں پر ذمہ داری ہے۔ اسی دور میں 1967 میں ایک اور کتابچہ انہوں نے تحریر کیا، اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام۔ یہ اسلام دوبارہ غالب ہوگا ایز اے سسٹم آف لائف قیام مستقبل انشاءاللہ تعالی، پوری زمین پر اللہ کا دین غالب ہوگا، یہ واضح بشارات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ البتہ اس عملی جد و جہد سے قبل اور اس کے ساتھ ایک علمی سطح کی جد و جہد، اور اس میں بھی ایک ذہین طبقات کو قرآن کی طرف لانا اور اعلیٰ علمی سطح پر قرآن حکیم کو پیش کرنا، وہ پوری تفصیل انہوں نے اس میں بیان فرمائی ہے کہ ہر معاشرے کے اندر ایک برین ٹرسٹ ہوتا ہے، کچھ سوچنے سمجھنے والے لوگ ہوا کرتے ہیں، وہ لیڈنگ پوزیشن میں بھی ہوا کرتے ہیں، معاشرہ انہی کی باتوں کو فالو کرتا ہے۔ جیسے وجود ہے انسان کا، اس میں دماغ ہے چند گرام کا، لیکن ہمارے ایکشنز وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ہمارے دماغ کے سگنلز پر، تو یہ دماغ ہمارے پورے وجود کے اعمال کو گویا کہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح معاشرے کے ذہین طبقات وہ ہیں کہ جو پورے معاشرے کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں، اس سطح پر بھی اللہ کے کلام کا پیش کیا جانا یہ بھی بڑا قیمتی ان کا ڈاکیومنٹ ہے، اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام۔ اس کے بعد اس دور میں الحمدللہ انہوں نے دروس قرآن کے حلقے بھی قائم کیے، لاہور میں بنیادی طور پر اولاً، پھر کراچی بھی ان کا آنا رہا، اور 1972 میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور میں وہ قائم کی، اور بنیادی مقصد کیا تھا جو انجمن خدام القرآن سندھ کے بھی مقاصد و ذکر بھی آ جائے گا آپ کے سامنے، قرآن حکیم کی دعوت کو عام کرنا، اس کی نشر و اشاعت کو عام کرنا، ایسے نوجوان خاص طور پر کہ جو اپنے آپ کو قرآن کے سیکھنے سکھانے کے لیے وقف کر دیں، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا، اعلیٰ ترین علمی سطح پر قرآن کی دعوت کو پیش کرنے کی کوشش کرنا، کوئی ایک ایسی اکیڈمی کا قیام ہو جائے کہ جہاں ان ساری ریسورسز کو پرووائڈ کر کے اعلیٰ اور ذہین طبقات تک بھی قرآن کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ بہرحال 1972 میں مرکزی انجمن خدام القرآن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمائی، اور اس کے بعد الحمدللہ پورے پاکستان میں مختلف علاقوں کے اندر اور انجمن خدام القرآن کے سیٹ اپ بنتے چلے گئے، جن میں 1986 میں یہ سیٹ اپ انجمن خدام القرآن سندھ کراچی کا قائم ہوا، جس کی ابھی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے اسکرین پر ایک ویڈیو کی صورت میں آ جائیں گی۔ اور پھر اور علاقوں میں بھی ملتان ہے، جھنگ ہے، فیصل آباد ہے، راولپنڈی ہے، اسلام آباد ہے،
اس طرح اور بھی علاقوں کے اندر، ملتان ہے، بہت سارے علاقوں میں سیٹ اپ قائم ہوئے، اور یہ ادارہ بھی انجمن خدام القرآن محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا، اور پھر 1972 میں انجمن خدام القرآن ہے تو 1975 میں تنظیم اسلامی بھی انہوں نے قائم فرمائی غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے، جس کے تعلق سے کچھ عرص سے پہلے اسی مقام پر الحمدللہ دی وینیو بینکویٹ میں ہم بات کر چکے ہیں۔ یہاں میں اپنی بات کو روکتا ہوں اور ہمارے ساتھیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ انجمن خدام القرآن سندھ کی جو بھی خدمات ہیں الحمدللہ ایک 6 منٹ کی ڈاکیومنٹری وہ آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ جس دین اسلام کے ہم ماننے والے ہیں وہ دین اسلام ماضی میں، تاریخ میں صدیوں تک کئی بر اعظموں پر غالب رہا اور وہاں پر اس کا پورا نظام قائم رہا، مگر آج اس کے ماننے والے اس دنیا میں ذلت کا شکار ہیں، رسوائی کا شکار ہیں، زوال کا شکار ہیں؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی اس قرآن کریم کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا، اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دے گا۔ غور کیا جائے تو آج مسلمانوں کے زوال اور انحطاط کی اہم ترین وجہ قرآن حکیم سے دوری ہے۔ معروف دینی اسکالر، بانی تنظیم اسلامی اور مؤسس انجمن خدام القرآن محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی پوری زندگی یہی کوشش کرتے رہے کہ رجوع الی القرآن کا درس قوم کو دیا جائے، قرآن حکیم سے تعلق مضبوط کیا جائے، اور انہوں نے اس مقصد کے لیے سن 1972 میں مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور قائم فرمائی، اور اسی طرح ایک اور ادارہ جو اس مرکزی انجمن خدام القرآن کا ذیلی ادارہ اور ذیلی شاخ ہے، انجمن خدام القرآن سندھ کراچی، 1986 میں یہ ادارہ قائم ہوا۔ اس ادارے کا اہم ترین ایک مقصد یہ ہے کہ قرآن حکیم کی اعلیٰ ترین علمی سطح پر تشہیر کی جائے، اس کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے، تاکہ امت کے وہ افراد جو ذہین ہیں، سوچنے سمجھنے والے ہیں، ان میں تجدید ایمان کی ایک عمومی تحریک برپا کی جا سکے، جس کا ایک بہت بڑا مقصد کیا ہو؟ غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے، اور جو مستقبل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین دوبارہ غالب ہونا ہے، اس کے لیے ایک راہ ہموار کی جا سکے۔ الحمدللہ انجمن خدام القرآن سندھ کراچی کے تحت کئی ذیلی ادارے قائم ہو چکے ہیں، جن میں قرآن اکیڈمی ڈیفنس، قرآن اکیڈمی یاسین آباد، قرآن اکیڈمی کورنگی، قرآن انسٹیٹیوٹ گلستان جوہر، قرآن انسٹیٹیوٹ لطیف آباد اور قرآن مرکز لانڈھی شامل ہیں۔ ان تمام ذیلی مراکز میں جدید سہولیات سے آراستہ کلاسز، لائبریریز، مکتبہ جات اور خواتین کے لیے علیحدہ سیکشن قائم ہے۔ انجمن کے شعبہ تعلیم و تربیت کے تحت بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا جاری کردہ رجوع الی القرآن کورس 1991 سے تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ اس وقت یہ کورس 5 مراکز میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس کورس میں اب تک مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے پروفیشنل حضرات شرکت کر چکے ہیں، اور اب تک ہزاروں افراد اس سے استفادہ کر چکے ہیں۔ تمام ذیلی اداروں میں سال بھر مختلف اوقات میں دیگر شارٹ کورسز کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انجمن کے تحت ہونے والے آن لائن کورسز سے بھی پاکستان اور بیرون پاکستان سے شرکاء کی ایک بڑی تعداد استفادہ کرتی ہے۔ اس وقت تقریباً 40 سے زائد مدرسین رجوع الی القرآن کورس، شارٹ کورسز، دروس قرآن، دورہ ترجمہ قرآن، کالجز اور یونیورسٹیز میں درس و تدریس میں مصروف ہیں۔ ان میں سے اکثر و بیشتر انجمن کے تحت ہونے والے انہی کورسز سے فارغ التحصیل ہیں۔ قرآن اکیڈمی ڈیفنس، قرآن اکیڈمی یاسین آباد، قرآن انسٹیٹیوٹ گلستان جوہر میں مساجد بھی قائم ہیں، جن میں لگ بھگ 500 سے 5000 تک نمازیوں کی گنجائش موجود ہے۔ ان مساجد میں مجموعی طور پر تقریباً 250 افراد رمضان المبارک میں اعتکاف کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تمام مراکز میں بچوں اور بچیوں کے لیے مدرسے بھی قائم ہیں، جن میں اس وقت مجموعی طور پر درجہ ناظرہ میں تقریباً 771 طلبہ و طالبات، جبکہ درجہ حفظ میں تقریباً 255 طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں۔ قرآن اکیڈمی کورنگی کی عمارت میں دی ہوپ اسلامک اسکول بھی قائم ہے، جہاں الحمدللہ 700 سے زائد طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن اکیڈمی یاسین آباد میں مرکز تعلم و تحقیق یعنی لرننگ اینڈ ریسرچ سینٹر بھی قائم ہے، جس کے تحت مختلف تحقیقی کام سر انجام دیے جاتے ہیں۔
مرکز تعلم و تحقیق میں تقریباً 9,500 سے زائد کتب کا ذخیرہ بھی موجود ہے۔ رمضان المبارک میں نماز تراویح کے ساتھ مکمل دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ گزشتہ ربع صدی سے باقاعدگی سے جاری ہے، جس میں سینکڑوں افراد شریک ہوتے ہیں۔ شعبہ مطبوعات کے تحت اب تک تقریباً 59 سے زائد مختلف عنوانات کے تحت کتب اور کتابچے شائع ہو چکے ہیں، جبکہ سوشل میڈیا پر انجمن کی سرگرمیوں کی تشہیر کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ شعبہ ملٹی میڈیا کے تحت قرآن اکیڈمی ڈیفنس میں ایک اسٹوڈیو بھی قائم ہے، جہاں انجمن سے وابستہ مدرسین کے پروگرامز بھی ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ یہ ریکارڈ شدہ پروگرامز مختلف ٹی وی چینلز کو فراہم کیے جاتے ہیں اور انجمن کی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ مستقبل کے منصوبہ جات میں گلشن معمار میں ایک مسجد، قرآن اکیڈمی اور کلیت القرآن کا قیام، دی ہوپ اسلامک سیکنڈری اسکول کی توسیع اور خواتین کے لیے کالج کا قیام، مختلف عنوانات پر محاضرات اور کانفرنسز کا انعقاد، سوشل سائنسز پر ریسرچ سیل کا قیام، میڈیا سیل کا قیام اور ویب سائٹ کے ذریعے ملک بھر کی اکیڈمیز کو انٹر لنک کر کے ایک پورٹل پہ نمائندگی دینا اور اکیڈمک ڈیٹا مینجمنٹ سافٹ ویئر کی تیاری جیسے منصوبے بھی شامل ہیں۔ الحمدللہ انجمن خدام القرآن سندھ کراچی کا یہ ادارہ رجوع القرآن کی دعوت کے لیے حتی المقدور سرگرم عمل ہے۔ یہ سب کچھ اللہ ہی کی توفیق اور صاحب خیر حضرات کے تعاون سے ممکن ہوا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی اللہ ہی کی تائید و نصرت سے منصوبہ جات پائے تکمیل کو پہنچیں گے اور احیاء اسلام کے ضمن میں یہ ادارہ ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، پڑھیں اور پڑھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں۔ یہ بہترین کا ہے، اس کو بہتر نہ کہیں۔ کاش یہ حدیث نقش ہو جائے نوجوانوں کے دل پر۔ کیریئرز کی تلاش کرتے ہیں، MBA کر لیں، کمپیوٹر میں MS کر لیں، کیریئر بنے گا، تنخواہ اچھی ملے گی، وہ سارا کچھ اس دنیا کے لیے، عارضی دنیا کے لیے، عارضی زندگی کے لیے ہے اور کچھ بھی نہیں۔ حضور فرما رہے سب سے اونچا کیریئر یہ ہے قرآن پڑھو اور پڑھاؤ۔ آپ نے دیکھ لیا کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 6 منٹ میں ایک تفصیل آپ کے سامنے آئی کہ انجمن خدام، ٹھیک ہے بھائی اب اس کو بند کر دیں جی۔ تو یہ تفصیلات آپ کے سامنے آ گئی ہیں، ورنہ بہرحال سوچ کر تو میں بہت کچھ آیا تھا کہ استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، اور بہرحال ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی قدر لوگوں کو زیادہ ہو رہی ہے۔ کیا کریں، ہمارا امت کا ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ جب بندہ زندہ ہو تو اس کی قدر نہیں ہوتی، لیکن میں دل سے کہوں کہ کیونکہ بہرحال میڈیا کا ایک ایکسپوجر ہے اور اس تعلق سے بھی مختلف مکاتب فکر کے علماء سے ملنا ہوتا ہے۔ آپ دیوبند مکتب فکر کی بات کریں، بریلوی مکتب فکر کی بات کریں، اہل الحدیث حضرات کی بات کریں، کئی ایسے علماء جو براہ راست رابطے میں الحمدللہ بہت دعا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے لیے، اور ایسے ایسے ہیں الحمدللہ کہ جو یہاں تک کہتے ہیں کہ مدارس کے باہر اگر کوئی اجتماعی جن پر ہمارا اعتماد ہے تو یہ ڈاکٹر صاحب کی تنظیم اسلامی ہے، یہ ان کی قرآن اکیڈمی کا کام ہے، تو یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ان کا تو مقام بلند ہے ہی ہے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، لیکن ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہم ان کے ساتھی ہیں، ہم ان کے شاگردوں میں سے ہیں، ہم ان کی اجتماعیت کے اندر شامل ہیں، اور یہاں جتنے بیٹھے میرا خیال ہے کہ 100% سبھی ڈاکٹر اسرار صاحب کے متاثرین میں شامل ہیں۔ تب ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کا طریقہ فقط یہ نہیں کہ ہاں جی بہت اچھا پروگرام ہوا، بڑی اچھی اسکرین لگی ہوئی تھی، بڑی اچھی ڈاکیومنٹری بنی اور صبح سے ماشاءاللہ بڑی محنت ہوئی، الحمدللہ اللہ قبول فرمائے۔ ان کے لیے اصل ٹریبیوٹ کیا ہے؟ ان کے اس کام میں شامل ہو جانا۔ یعنی ابھی ایک انہوں نے ذکر کیا ہے، خاص طور پر یہ حدیث ہمارے دل و دماغ میں جا کے جو ہے بیٹھ جائے اور چشمہ ہو جائے، اور اللہ ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو، ہمارے گھرانوں کو اللہ تعالیٰ اس قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ یہاں کچھ باتوں کا بہت مختصر ذکر ہے، میں 2-3 تجربات کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھوں۔ بیان القرآن آپ لوگ واقف ہیں، 108 گھنٹے کا ان کا دورہ ترجمہ قرآن 1998 قرآن اکیڈمی DHA میں، اور اللہ نے بڑا قبول فرمایا، اور اس کو 4 چاند پھر لگے پیس TV کے ذریعے، جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے اور ان کی حفاظت بھی فرمائے، کہ کس طرح انہوں نے ریفائنڈ کوالٹی کے ساتھ پیس TV پہ اس کو نشر کیا۔ کچھ بیرونی ممالک میں جانے کا تجربہ رہا ہے، حیرت ہوتی ہے، آسٹریلیا میں بیٹھ کر اور UK میں بیٹھ کر اور ہانگ کانگ میں بیٹھ کر لوگ اجتماعی طور پر ڈاکٹر صاحب کے دروس کو دیکھتے ہیں، ہمیں شرم آتی، یعنی پاکستان والے اتنی قدر نہیں کر رہے جتنا وہ پاکستانی جو پاکستان سے گئے ہوئے یا ہندوستان کے لوگ ہیں یا بنگلہ دیش کے لوگ ہیں، یہ کامن ہے نا، یعنی اردو سمجھ آتی ہے ان سب کو،
کہ گھروں کے اندر اجتماعی طور پر ماشاءاللہ وہ ڈاکٹر صاحب کے دروس سے استفادہ کر رہے ہیں. آسٹریلیا 2 دفعہ جانا ہوا, حیرت ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب کے ویڈیوز کو چلا کر لوگ کورسز کروا رہے ہیں. اور ہمیں کوئی کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب کا فلاں کورس کر رہا ہے, کوئی چل رہا ہے, تو ہم قسم کھا کے کہتے ہیں فلاں کورس تو نہیں چل رہا, کا یہ دیکھیں یہ چل رہا ہے. تو پتہ چلا کوئی بیٹھا ہوا ہے ایڈلیڈ کے اندر آسٹریلیا میں, کوئی بیٹھا ہوا ہے سڈنی کے اندر, اور انہوں نے خود ہی ہماری ویب سائٹ سے چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کیا اور ڈاکٹر صاحب کے کورسز کو نشر کر دیا. اسی طرح ماہ رمضان آیا چاہتا ہے, 1 مہینے پہلے سے کچھ ان کی آسٹریلیا سے میرے پاس 2-3 میسیجز آئے کہ یہ قرآنی کورسز ہیں جو ان ویڈیوز کے ذریعے سے ہم کرانا چاہ رہے ہوں گے. بہرحال خواہ وہ بیان القرآن ہو یا ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اور توفیق عطا فرمائی منتخب نصاب کا بیان ہو کہ جس کی خاص ایک قبولیت اس معنی میں ہے کہ دین کا جامع تصور, دینی فرائض کا جامع تصور, اور دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آگ لگ جائے بندے کے اندر, جذبہ پیدا ہو جائے, یہ اسپیشلٹی ڈاکٹر صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ. خاص وہ جو منتخب نصاب ان کا معروف ہے, آڈیو میں بھی, ویڈیو میں بھی اور کتابی شکل میں بھی. بہرحال بہت ساری باتیں ہیں لیکن شاید اس کا احاطہ کرنا اس وقت ممکن نہ ہو. میں بھی شکریہ کے کچھ کلمات بجائے اس کے کہ میں آخر میں بھول جاؤں, ہمارے انجمن خدام القرآن سندھ کی تمام انتظامیہ, ہمارے صدر ہیں انجینئر نعمان اختر صاحب, سیکریٹری صاحب ہیں سلمان اشرف صاحب ہیں, نائب صدر صاحب ہیں محترم فیصل منصوری صاحب, اور ہماری عاملہ کے اراکین, ہماری شورا کے اراکین اور ہمارے تمام خادمین انکلوڈنگ مائی سیلف. ادارے کا نام ہم نے خدام القرآن رکھا ہے, تو یہ نسبت بہت پیاری ہے کہ ہم قرآن کے خادم ہوں. تو انہوں نے دن رات جو محنت کی ہے, اللہ تعالیٰ ان محنتوں کو قبول فرمائے. بہت سے حضرات ہمارے درمیان نہیں, خصوصاً آج ہمارے بہت ہی مکرم بھائی محترم اظہر ریاض صاحب کا ذکر آیا. بڑی محنت کی انہوں نے دن رات مختلف اور ذمہ داریوں کے ساتھ. یہ صدارت والی ذمہ داری, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے. ماضی میں ہمارے بہت سارے قیمتی ساتھی, محترم عبد الواحد عاصم صاحب, شیخ عبد المجید صاحب, زین العابدین جواز صاحب, محترم مقلی صاحب و حیات ہے ماشاءاللہ. اسی طرح ہمارے استاد یہ نوید احمد صاحب, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. یہ چند معروف نام ہیں, ورنہ بہت سے ایسے نام ہیں کہ جو مجھے بھی معلوم نہیں, اور بہت سے ایسے لوگوں کے تعاون ہیں جنہیں میں بھی نہیں جانتا, ہمارے بہت سارے نہیں جانتے ہوں گے. اللہ سب کی کاوشیں قبول فرمائے اور سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے. اس دفعہ جو ہمارے اراکین انجمن کو رپورٹ پہنچی ہے, میں بھی ابھی دیکھ رہا تھا اور آپ نے کچھ اس کا ملاحظہ بھی فرمایا اسکرین پر, ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے رپورٹ شائع بھی ہوئی ہے. اور آج کی میں سمجھتا ہوں کہ گیدرنگ بہت منظم انداز میں, بہت بہتر انداز میں پریزنٹ ہوئی ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ ایکٹیویٹیز بڑھ رہی ہیں. جو اراکین انجمن ہے وہ رپورٹ پھر جا کے دیکھیے گا کہ اب یہ اللہ کے فضل و کرم سے بجٹ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, ایکٹیویٹیز بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. اور میں دیکھ رہا تھا, وہ فگرز نہیں میں آپ کے سامنے کوٹ کر رہا, آپ اراکین انجمن خود جا کے پڑھیے گا, اب وہ کروڑوں کی فگرز ہیں. اور کووڈ کے باوجود, میں سلمان شیخ صاحب سے بات کر رہا تھا, اللہ کا شکر ہم بریک ایون پر ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو میں تو کہتا ہوں لاس میں تھوڑا سا جائیں تاکہ محنت اور آگے ہو, تو اور آگے کام آگے بڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ انجمن خدام القرآن سندھ ہو یا ہماری اور انجمن خدام القرآن جو پاکستان بھر میں, اللہ ان سب کی خدمات قرآنی کو قبول فرمائے اور ہم سب کو مزید اس میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک تعاون کی درخواست ہوتی ہے جو کہ ویڈیو میں بھی آپ نے سنی ہے, تو میں اس انداز سے اس کو یہ ذکر کر دوں کہ آلدو کہ مجھ پر امیر تنظیم کی بھی ذمہ داری ہے اور نگران انجمن کی بھی ذمہ داری. نگران انجمن کا مطلب ہے کہ اوپر سے ذرا سپروائز کرنا. اب جتنی انجمنیں ہیں پاکستان بھر میں, اکثر و بیشتر کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر ہے. تو بہرحال وہ ذرا ایک ملکی سطح کا معاملہ, لیکن میری اپنی رکنیت برقرار ہے نا سلمان صاحب جی, میں اب بھی اسی انجمن خدام القرآن سندھ کا رکن ہوں, اور اس گوشے میں جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے, انفاق تو ہمیں اللہ کے راہ میں کرنا ہے, اس گوشے میں بھی میرا انفاق مستقل یہاں پر ہے. اور وہ آپ ہمارے طاہر بھائی اکاؤنٹنٹ جو ہمارے ہیں, بہت پرانے ساتھی ہیں, وہ آپ کو یہ بھی بتا دیں گے کہ شجاع بھائی کا بھی اپڈیٹڈ ہے الحمدللہ. تو یہی گزارش تمام اراکین انجمن سے ہے جن کی باٹم لائن فگر 2000 پلس میں نے پڑھی ہے, کہ کم سے کم یہ جو 2000 کم و بیش ہمارے اراکین ہیں, ہر جگہ کچھ نہ کچھ پلس مائنس ہوتا ہے, یہ اپنی جگہ ایکٹیویٹ ہو. اور جو لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں, اس کام سے محبت کرتے ہیں, سب سے بڑھ کر تو ڈاکٹر اسرار صاحب سے محبت کرتے ہیں, تو بہرحال یہ ادارہ آپ کا ادارہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. تو پچھلی میری گفتگو تھی تحریک رجوع الی القرآن, زوال کی وجہ قرآن سے دوری, انالیسس آ گئے. اور اس تعلق سے بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صرف کتابچے ہی نہیں لکھے, صرف دروس قرآن ہی نہیں دیے, ادارہ بھی قائم کیا, اور آج اس کی ایک تھوڑی سی کاوشوں کی جھلک ہے جو الحمدللہ آپ کے ہمارے سامنے آئی ہے. اب اگلی گفتگو ہے ماہ رمضان اور قرآن حکیم کے تعلق سے. یقیناً خطابات جمعہ میں
انشاءاللہ آئندہ جو خطبہ جمعہ ہوگا مختلف مواقع پر علماء، ائمہ، خطبہ رمضان المبارک کی فضیلت کو بھی بیان کریں گے. ایک دو حصہ میں بھی اس کا ذکر کر دوں گا انشاءاللہ یاد دہانی کے لیے. وہ فضائل بھی ہمارے سامنے آئیں گے، روزے کے مسائل بھی ہمارے سامنے آئیں گے، تراویح سے متعلقہ امور بھی ہمارے سامنے آئیں گے. دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ حالات کو بھی اچھا رکھے اور اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہم سب کی پوری انسانیت کی جان چھڑائے، محفوظ فرمائے. جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایمان اور صحت کے ساتھ کامل شفا عطا فرمائے اور اللہ رمضان کی بہاریں واقعتاً ہمیں عطا فرمائے. ہم مانگ سکتے ہیں، ہم ارادہ کر سکتے ہیں، ہم کوشش کر سکتے ہیں، نصرت و تائید اللہ ہی کی طرف سے آئے گی. ہوگا وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے گا. لیکن ہم میں سے ہر بھائی ہر بہن اپنی جگہ طے کرے کہ میرا یہ رمضان مجھے ایسے گزارنا ہے شاید ہی میری زندگی کا آخری رمضان ہو. اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم نماز ایسے ادا کرو گویا تمہاری زندگی کی آخری نماز. تو رمضان کی تیاری بھی ایسے کریں اور اللہ عطا فرماتے تو ایسے گزاریں کہ شاید یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو. اور بہرحال پچھلا سال کورونا کی نظر ہوا لیکن دین کا کام نہیں رکے گا بھائی، یہ فرائض نہیں رکیں گے، ہمیں کمزور نہیں پڑنا. کچھ باتیں آخر میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں گا. تو اس وقت ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ایمان اور عافیت اور صحت اور سلامتی کے ساتھ اللہم بلغنا رمضان، اللہ رمضان کے مہینے تک بھی پہنچا دے اور خوب اس سے استفادہ کرنے کی توفیق دے. اور آج میں اور آپ اس کی پلاننگ کریں. کیا فرما رہے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر عطا ہوتا ہے. رحمت کا عشرہ اور مغفرت کا عشرہ، جہنم سے آزادی کا عشرہ. سارے دروازے جنت کے کھول دیے جائیں گے، کوئی بند نہیں ہوگا. سارے دروازے جہنم کے بند کر دیے جائیں گے، کوئی کھلا نہیں ہوگا. اللہ کے طرف سے پکار لگے گی نیکی کی شوقین آگے بڑھ، نیکی کر لے، اے بدی کے شوقین رک جا اور گناہ سے اور بدی سے باز آ جا. اللہ اس پکار پر مجھے اور آپ کو لبیک کہنے کی توفیق دے. ہر رات میں اللہ کی طرف سے بندوں کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں. غروب کے ساتھ رات شروع ہو جاتی، افطار کے وقت بھی اللہ سے مانگے. صبح صادق پر جا کر رات مکمل ہوتی، سحری کے اوقات میں بھی اللہ سے مانگیں. اگلی بات آپ کو عجیب لگے گی جو میں کہہ رہا ہوں، میڈیا کو نہ دیکھیں اور ٹی وی کو بند کر دیں. اب آپ کہیں گے خود بھی تو تم آتے ہو ٹی وی پر. ہاں ہاں جی آتے ہیں، ان کے لیے آتے جو یہاں نہیں آتے. ٹھیک ہے، میرے اپنے گھر میں ٹی وی نہیں ہے الحمدللہ. اور اب آپ کہیں گے شجاع بھائی اسمارٹ فون تو ہوگا نا؟ جی بالکل ہے. ٹھیک ہے جی، لیکن الحمدللہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اوقات اللہ کے ساتھ لو لگانے میں گزاریں. اسی کی گزارش آپ سے، حتیٰ کہ میڈیا والوں کی مارکیٹنگ کو بھی ہم کبھی کبھی خراب کرتے ہیں. جب کبھی 2 سال پہلے لائیو پروگرام میں بھی بیٹھے تو وقفہ میں ملتا تھا، آپ ہمارے اپنے، اس لیے یہاں کہہ رہا ہوں وہاں نہیں کہتا، وقفے جب آتے ہیں میڈیا میں رات میں صبح صادق سے پہلے تو جو اللہ توفیق عطا فرماتے وہیں پر ہی اپنے انفرادی معمولات کو، اب وہ کیا وہ اللہ بہتر جانتا ہے اور میں جانتا ہوں، وہ کوشش کرتے ہیں. اور جب لائیو پروگرام چلتا ہے تو اس وقت یہ کہتے ہیں اس وقت اللہ پہلے آسمان پر ہے اور اللہ پکارتا ہے کہ مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں. ہے تو یہ پورا سال، مگر رمضان میں ویسے ہی اٹھ رہے ہوں گے سحری کے لیے. تو خدا را وہ ٹی وی کے ڈبے بند کریں، اسمارٹ فون کی اسکرین کو سائڈ پر رکھیں، اللہ سے لو لگانے کی کوشش کریں. ہر رات بندوں کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں اور رات غروب سے شروع ہوتی، صبح صادق پر جا کر ختم ہوتی. بہت سارے فضائل ہیں جو آپ کے ہمارے سامنے آئیں گے، وہ ہم سنیں گے انشاءاللہ تعالی. البتہ ماہ رمضان میں اللہ نے 2 پروگرامز ہمیں عطا کیے ہیں. اگر اس کو سادہ انداز میں کہیں تو اللہ ایک روحانی ترقی کے لیے بہت بڑی اپارچونٹی مجھے اور آپ کو عطا فرماتا ہے. سارا سال ہم اپنے جسم پر فوکس زیادہ ہوتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، اللہ اور ہمیں عطا فرمائے، لیکن روح اکثر اگنورڈ رہتی ہے، نظر انداز ہو جاتی ہے. اور ہمارا یہ جو وجود ہے محض نرا حیوانی وجود نہیں ہے، بلکہ اس وجود میں اللہ نے روح میں سے بھی کچھ ڈالا ہے. اور انسان کی جو اصل حیثیت ہے، اس کا جو اصل بینگ ہے، وجود ہے، وہ اس کی روح ہے. ہم کہتے ہیں مسٹر ایکس آ گئے، مسٹر ایکس چلے گئے، مسٹر ایکس کی فلائٹ نے لینڈ کر لیا، مسٹر ایکس نے ڈپارچر کر لیا، مسٹر ایکس گھر پہنچ گئے. لیکن جب مسٹر ایکس کا انتقال ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مسٹر ایکس آ گئے، مسٹر ایکس کی ڈیڈ باڈی آ گئی، یہی کہتے ہیں نا جی. تو مسٹر ایکس کہاں چلے گئے؟ تو آپ کا میرا عقیدہ بتاتا ہے روح نکال لی گئی اس میں سے. اصل روح ہے. اس روح کی آبیاری کا سامان اللہ کی یاد سے ہوگا، اللہ کے ذکر سے ہوگا، قرآن سے ہوگا. ہوتا ہے نمازوں میں بھی، جمعے میں بھی، اذکار سے بھی، مگر ایک اینول اوور ہالنگ ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی. اینول اوور ہالنگ ہے جب آل ٹوگیدر اللہ سینیریو ہی بدل دیتا ہے. سب لوگوں کو اللہ خیر پہ لگا دیتا ہے کم و بیش اکثر. اور ہمارے لیے بھی اپارچونٹی ہوتی ہے کہ اس جسم سے آگے بڑھ کر اس روح کو فوکس کریں اور اس روح کو بیدار کرنے کے لیے، اسٹرینتھن کرنے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے اللہ نے روزوں کی فرضیت بھی عطا فرمائی، جس کا ایک بہت بڑا حاصل البقرہ آیت 183 میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو. اس کے بھی اور مقاصد ہیں.
حلال چھوڑ دیتے ہو حرام چھوڑنے والے بن جاؤ, کھانا چھوڑتے ہو پینا چھوڑتے ہو, زوجین کے تعلق کو چھوڑ دیتے ہو, حلال ہے, ارے بابا تم نے حلال چھوڑ دیا تو اب پوری زندگی حرام کو تو چھوڑ دو. پوری زندگی کے روزے کی تیاری, پوری زندگی کا روزہ کیا ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 102, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے, تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت پر. ہر آن گناہوں سے بچو, ہر آن فرما بردار رہو. یہ پوری زندگی کا روزہ ہے. اس پوری زندگی کے روزے کی تیاری کا بہترین موقع ماہ رمضان مبارک. روزے تو فرض ہیں, اللہ کہ بیماری کا معاملہ, سفر کا معاملہ, خواتین کے مخصوص معاملات کا معاملہ, تو وہ مسائل اپنی جگہ پر ہیں. ادروائز یہ روزے کی فرضیت ہے. کتب علیکم الصیام فرض کیا گیا, تو اس کا ایک بہت بڑا مقصد پوری زندگی جو اللہ کی بندگی کرنی ہے, اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے, مرتے دم تک مسلم رہنا ہے, اس کی تیاری ہے ماہ رمضان میں. گرمی ہے تو ہے. یو کے میں مسلمان بچے 15 16 سال کے شدید طویل روزے ہیں وہاں پر, یہاں رہے ماضی میں اور اب بھی, اور روزے رکھتے ہیں, تو ان کے انگریز ٹیچر بھی پریشان ہو جاتے ہیں کون سی مخلوق ہے. ہاں جی, اور ان بچوں کے ایگزامز کو کسی نے بہانہ نہیں بنایا کہ وے آؤٹ نکل آئے کہ چلو ایگزام ہے تو روزے چھوڑ دو. ایک صاحب ہیں پاکستان سے اب چلے گئے کہیں اور, وہ اس طرح کی پھلجھڑیاں چھوڑتے رہتے ہیں. لیکن یو کے کا میرا اور آپ کا مسلمان بیٹا اور بیٹی ہے, اسکول گوئنگ ہے, اللہ اکبر, وہاں کا طویل روزہ رکھ رہا ہے, تو ہم بھی رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس روزے کا بہت بڑا حاصل اس روح کو بیدار کرنا. یہ ہے دن کا روزہ. اس سے کون ملتا ہے؟ اللہ ملتا ہے. اللہ اکبر. الصوم لی وانا اجزی بہ یا وانا اجزا بہ. یہ روزہ میرے لیے, میں ہی بدلہ عطا کروں گا, ایک روایت, اور دوسری میں ہی اس کا بدلہ ہوں. تو اللہ ملتا ہے بھائی اس پر. تو 45 اللہ آسانی فرمائے, اللہ دنیا اور آخرت, جہنم, ہر طرح کی گرمی سے ہماری حفاظت فرمائے. پھر یہ گرمی رکاوٹ نہیں بنے گی بندہ مومن کے لیے, میرا رب مجھے ملتا ہے اس پر. یہ گرمی رکاوٹ نہیں بنتی لوگوں کی جاب کے لیے, یہ گرمی رکاوٹ نہیں بنتی لوگوں کے بزنس ٹرپس کے لیے, یہ گرمی رکاوٹ نہیں بنتی اپنی ڈیل کو فائنائز کرنے کے لیے, ٹریول کرنے کے لیے. تو یہ گرمی کیسے رکاوٹ بن جائے؟ میرے رب کی رضا کے حصول کے لیے. اللہ پوری دل جمعی کے ساتھ مجھے اور آپ کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جس سے اللہ کی چاہت ہو اور جو اللہ کو پانا چاہتا ہو, تو یہ مشقتیں پھر اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنیں گی. اللہ یہ جذبہ ایمانی مجھے آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے. دن کے روزے کے ساتھ رات کا قیام دیا گیا, جس کو ہم تراویح کہتے ہیں. اور بالکل صحیح بات ہے کہ وہ فرض نہیں ہے, اور اس میں بھی حکمتیں ہیں. امت میں ہر طرح کے طبقات ہیں. ایسے بھی ہوں گے جو ریڑھی لگانے والے, بھٹوں پر کام کرنے والے ہوں گے. ایک ٹھنڈے ماحول کے اندر ڈسکشن کرنا بڑا آسان ہے, گراؤنڈ ریالٹیز کو جا کر دیکھ کر کچھ رائے قائم کرنا مشکل ہے. تو استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب بھی اور دیگر اہل علم نے بھی بیان فرمایا, اللہ اپنی حکمتوں کو خوب جانتا ہے. دن کا روزہ فرض کیا گیا ہے, رات کا قیام تطوع نیکی کا کام قرار دیا گیا ہے. نبی علیہ السلام تو پورا سال قیام کا معاملہ فرماتے, قیام اللیل, تہجد کا اہتمام. امت کے لیے آسانی عطا ہو گئی, اور صحابہ کرام کے دور سے تراویح کی اجتماعی شکل مل گئی. ہے بڑا اجر و ثواب کا عمل. حدیث ہے جامع ترمذی میں, روزہ بھی شفاعت کرے گا, قرآن بھی شفاعت کرے گا. روزہ عرض کرے گا, اللہ اس بندے کو دن بھر کھانے پینے, زوجین کے تعلق سے روکا, اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. قرآن عرض کرے گا, اللہ اس کو رات کو سونے سے روکا, اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. فیشفعان, دونوں کی شفاعت قبول ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن روزہ کیا کہے گا؟ رات کو سونے سے روکا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا, من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. جس سے رمضان کے روزے رکھے ایمان احتساب کے ساتھ, اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. ایگزیکٹلی یہ الفاظ رات کے لیے. جس نے رات کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ, اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر. جو ثواب دن کے روزے کا, وہی ثواب رات کے قیام کا. حضور فرما رہے بیان صلی اللہ علیہ وسلم, شفاعت قرآن کی بھی ہوگی, وہ فرض, روزے کی بھی ہوگی, وہ فرض ہے. شفاعت قرآن بھی کرے گا, وہ رات کے قیام کی بات ہو رہی ہے, جو تطوع ہے, خیر کا عمل ہے. یعنی ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو اہمیت دن کے روزے کی ہے, وہ رات کے قیام کی بھی ہے. آج اگر کوئی 8 ادا کر رہا ہے, اب ایک رائے اختیار کرتے ہوئے 20 ادا کر رہے ہیں, یہ ہم ان بحثوں میں جاتے ہی نہیں ہیں. ہم تو اگلی بحث کرتے ہیں. 8 والی ادا کی, 20 والی ادا کی, گھنٹے میں ادا کی, 1.5 گھنٹے میں ادا کی. ٹھیک ہے جی. کراچی والے فارغ ہو جائیں گے کوئی 10:30 بجے تک. اس کے بعد پوری رات درک جگہ ہوتا ہے بہت سے لوگوں کا, کیونکہ راتیں چھوٹی, چلو سحری کر کے فجر پڑھ کر ہی سوئیں گے. تو رات کہاں گزر ہو رہی ہے, ایک بہت بڑا سوال. دوسرا,
حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ قرآن تو کہے گا اس کو رات کو سونے سے بعد رکھا، تو کیا اب ہمارا جاگنا قرآن کے ساتھ ہو رہا ہے؟ اور تیسری بات، جتنا قرآن سنا کیا ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے کیا سنا، کیا کہا گیا، کس بات کا حکم میرے رب نے دیا، کس بات سے میرے رب نے مجھے منع فرمایا؟ اگر یہ نہیں مل رہا تو ہم بہت کچھ لوز کر رہے ہیں، محروم نہ ہو جائیں کہیں۔ اور سچی بات ہے کہ رمضان سجایا ہی گیا ہے فقط قرآن کے لیے۔ وہ جو قرآن میں البقرہ کے ایک رکوع کی کچھ آیات تلاوت ہونی، سورۃ البقرہ کا 23واں رکوع آیت نمبر 183 سے 188، وہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اگر روزے تمہارے رہ گئے سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے اینڈ سو آن، گنتی پوری کر لینا تاکہ جو ہدایت تمہیں اللہ نے عطا فرمائی اس پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو یہ روزے کیوں رکھوائے جا رہے ہیں؟ قرآن جیسی عظیم ہدایت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ اتنی مشقت پر عبادت کس لیے؟ اس قرآن پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ اور رات کس لیے ہے؟ وہ تو ہے ہی قرآن کے لیے۔ رات کا قیام کس لیے؟ قرآن حکیم کے ساتھ۔ تو اگر آپ توجہ فرمائیں، اس ماہ مبارک میں فوکل پوائنٹ کیا ہے؟ اہم ترین مرکزی نقطہ کیا ہے؟ قرآن۔ مہینہ افضل کیوں ہے؟ قرآن کی وجہ سے۔ سارے مہینے اللہ کے ہیں نا، لیکن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ تو مہینہ افضل قرآن کی وجہ سے، روزے دیے جا رہے قرآن کی وجہ سے، قیام دیا جا رہا ہے قرآن کی وجہ سے، تو اہم ترین بات ہونی چاہیے قرآن حکیم۔ مگر ہماری بہت بڑی تعداد ہے جو تراویح ادا کرتی ہے الحمدللہ، لیکن بہت کچھ مس کرتی ہے کہ رات کا بڑا حصہ قرآن کے ساتھ نہیں بسر ہوتا اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کیا پڑھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے ابتدا میں ایک بات ذکر کی تھی، 99% لوگ ہمارے یہاں ہیں جنہوں نے آج تک قرآن کا ترجمہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی اپنی زبان میں کبھی نہیں پڑھا ہے، اور ایک مرتبہ کافی نہیں ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے فجر میں قرآن، ظہر میں قرآن، عصر میں قرآن، مغرب میں قرآن، عشاء میں قرآن، سو اللہ چاہتا ہے جمعے میں قرآن، ظہر کے 4 فرض 2 کم کر کے 2 خطبے عطا کیے گئے۔ اور اللہ کے نبی کا خطبہ کیا ہوتا؟ کانا یقرأ القرآن ویذکر الناس، قرآن پڑھتے، قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت فرماتے حضور علیہ السلام۔ اور 2 رکعتوں میں تلاوت رکھوا دی گئی جمعے کے دن، ورنہ ظہر میں تلاوت امام آہستہ کرتا ہے۔ اور بھی اس کے بہت سارے دلائل ہو سکتے ہیں۔ تو ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا ارادہ، اور شدید گرمی کے دنوں میں، بلکہ گرمی کی راتوں میں کہہ لیجئے، وہ رمضان کا مہینہ 1984 اور لاہور کی گرمی، اللہ اکبر، ان راتوں میں انہوں نے ارادہ فرمایا کہ بس اب ہم قرآن ترجمے کے ساتھ تراویح میں پڑھیں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا بھائی؟ اکثر کو تو پتہ ہے، 1-2 مرتبہ انہوں نے مختصر خلاصہ کیا یا خلاصہ بیان کیا۔ 1984 میں جو عام اب ہمارے شکل ہے دورہ ترجمہ قرآن مع تراویح، اس شکل کا انہوں نے آغاز کیا اور اللہ تعالیٰ نے بڑا قبول فرمایا۔ ابتدا میں 200-250 لوگ کم و بیش تھے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے میرا خیال تھا کہ راتیں بھی چھوٹی ہیں، گرمی بھی زیادہ، تو لوگ شاید کم ہو جائیں گے۔ ہوتے ہوتے آخری شبوں میں، آخری راتوں میں معاف کیجیے گا، وہ اضافہ ہو گیا اور قرآن اکیڈمی جو لاہور کی وہ کم پڑ گئی۔ اس 1984 کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب نے 1986 میں، کچھ بزرگ یہاں پر ہیں، ہم تو بہت چھوٹے تھے اس وقت، جنہیں پاپوش کا علاقہ یاد ہوگا، وہاں کی ایک مسجد میں ڈاکٹر صاحب نے 1986 میں دورہ ترجمہ قرآن کی سعادت حاصل کی تھی، اور 1986 ہی میں پھر انجمن خدام القرآن سندھ کراچی کی بنیاد ڈالی گئی، اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے 1-2 مرتبہ کیا، ایگزیکٹ ایئرز مجھے یاد نہیں آ رہے، اور پھر 1998 میں ڈاکٹر صاحب نے DH اکیڈمی، قرآن اکیڈمی ڈیفنس میں ہمارے یہاں کیا، اور اب اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں کئی مقامات پر، خود کراچی میں کئی مقامات پر الحمدللہ یہ رمضان کی راتیں ہم قرآن کے ساتھ بسر کرتے ہیں۔ ترتیب کیا ہوتی ہے؟ آج کل کے حساب سے کم و بیش 125 گھنٹے، کم و بیش کتنے جی؟ ایک مہینے کی راتوں کے 29 راتیں اور 125 یا 130 گھنٹے کم و بیش، اور ان میں 3 مرتبہ قرآن کی تکمیل ہوتی، تراویح میں تکمیل ہوتی ہے۔ جو مدرس بیان کرتا ہے وہ ہر آیت تلاوت کرتا ہے، دوسرا قرآن، وہ ہر آیت کا ترجمہ کرتا ہے، تیسرا قرآن، اور سینکڑوں آیات کی مختصر تشریح کرتا ہے، اور اس پورے پیکج میں نماز عشاء، سنتیں، 20 رکعت تراویح، درمیان میں ایک چھوٹا وقفہ، آخر میں وتر کی نماز، یہ آل ٹوگیدر پیکج 125 گھنٹے پلس مائنس کچھ کر لیجئے بنتا ہے۔ اور الحمدللہ میں دل سے عرض کروں کہ ایسی زندگیاں ہم نے بدلتی ہوئی دیکھی ہیں کہ ہمیں رشک آتا ہے الحمدللہ۔ اب وہ سب میں بیان کروں تو وقت بہت زیادہ لگ جائے گا۔ زندگیاں لوگوں کی کیسے کیسے یو ٹرن آئے لوگوں کی زندگیوں میں، اور وہ یو ٹرن پازیٹیو آئیں، مثبت آئیں، حضرات میں، خواتین میں، بچوں میں، ہم اپنی فیملیز کے اندر، ہم
بہت سے لوگ ہیں مستمد یہاں پر جو پورے گھرانوں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں الحمدللہ، اور ہم اپنے گھرانوں میں، اپنے بچوں میں، اپنی بچیوں میں، فیملیز کے اندر اس کی برکتوں کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ ہے دورہ ترجمہ قرآن۔ پھر ترتیب اس کی کیا ہوتی ہے؟ مثلا 20 رکعت تراویح ہے تو کہیں 4 8 8 اس طرح کی ترتیب ہو جاتی ہے، کہیں اسٹریٹ 4 4 4 کی تراویح کی ترتیب ہوتی ہے۔ ہوتا یہ کہ مثلا 4 رکعت تراویح ادا ہوگی، اس میں 30 آیات قاری صاحب پڑھیں گے مثال، تو اس سے پہلے مدرس بیٹھ کر ان 30 آیات کا ترجمہ تشریح مختصر بیان کریں گے 30 منٹ 40 منٹ میں مثال کے طور پر، اور پھر 4 رکعت تراویح ادا ہوگی۔ ابھی جن آیات کو ہم نے ترجمے کے ساتھ سنا، اسکرین پر قرآن کا ٹیکسٹ بھی ہوتا ہے، مدرس نہیں ہوتا، ٹیکسٹ ہوتا ہے قرآن کا، آپ ڈائریکٹ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور ان کا ترجمہ تشریح ہوتا ہے۔ اب 4 رکعت تراویح، ابھی جو سنا سمجھ کر اب سنا وہی اب سن رہے ہیں تلاوت الحمدللہ۔ پھر بیٹھ جائیں گے اگلی 4 یا 8 رکعت کا جو بھی ترتیب ہوگی، اور پھر اگلی 4 8 رکعت ادا کرتے ہیں، 12 رکعت کے بعد ایک بریک کرتے ہیں، اس کے بعد اگلی 8 رکعت ادا کرتے ہیں۔ یہ ہے کہ پہلے ترجمہ تشریح ہوتا ہے، پھر قرآن کی تلاوت تراویح میں۔ یوں کوئی رات کا 1:15 یا 1 بجتا ہے عام طور پر، مختلف ساتھیوں کے ہمارے مختلف کئی کہ اسکیجولز ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ 29 راتوں میں، اسٹریٹ 29 راتوں میں، اور یہ میں بخدا میں کہوں، میں خود بیان کر رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، ہماری اسٹیج پہ بعض ساتھی ہیں یہاں پورے ہال میں موجود ہیں، الحمدللہ ہمیں خود سمجھ نہیں آتا کیسے ہوتا ہے۔ اور یہ عرض کروں جو ابتدا میں نعمان اختر صاحب نے بات کہی تھی کہ مولانا اسلم شیخو پوری صاحب نے جو ٹریبیوٹ ڈاکٹر صاحب کو پیش کیا تھا، ڈاکٹر اسرار صاحب کو، کہ انہوں نے بھولا ہوا ہمیں سبق یاد دلایا اس دور۔ اور واقعی بہت سارے ادارے اجتماعیت ہیں، ہم سب کی قدر کرتے ہیں، ہمیں کامنٹس ملتے ہیں، یہ صرف ڈاکٹر اسرار صاحب کا خلوص، الحمدللہ ان کا خلوص، ان کی کمٹمنٹ، ان کی ڈیڈیکیشن، جو اس اللہ کے بندے نے فنا کیا اپنے آپ کو قرآن حکیم کے لیے، یہ اس کی برکت ہے۔ یعنی 25 سال کا نوجوان بیٹھا ہوا ہے، 24 سال کا نوجوان بیٹھا ہوا ہے، 200 250 300 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بندہ پریشان ہے، بیان کیسے کر رہا ہے اور مکمل کیسے ہو رہا ہے؟ تو خدا کی قسم یہ مدرسین کو بھی سمجھ نہیں آتی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ محض اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام پورے پاکستان بھر میں اور کراچی میں بھی ہم نے ارادہ کیا ہے، اللہ سے توفیق مانگ رہے، اللہ حالات کا معاملہ بہتر فرمائے، ہمیں استقامت دے، اخلاص عطا فرمائے، آسانی عطا فرمائے، نصرت عطا فرمائے، تائید عطا فرمائے، کہ کئی مقامات پر شہر کراچی میں ہم نے دورہ ترجمہ قرآن تراویح کے ساتھ، اور کہیں کہیں ہمارے ایک مختصر ہوتا ہے خلاصہ مضامین قرآن، اس میں چند اہم مقامات کا مختصر بیان ہوتا ہے، اور اس کو ہم خلاصہ مضامین قرآن کہتے ہیں۔ عام جو دورہ ترجمہ قرآن ہے وہ 1 1:30 تک معاملہ اس کا جاتا ہے، اس کا معاملہ 11:30 12 بجے تک چل رہا ہوتا ہے عموم کے اعتبار سے۔ تو کئی مرتبہ کئی مقامات پر دورہ ترجمہ قرآن، اور کچھ جگہ جو ہے وہ خلاصہ مضامین قرآن، یہ نوعیت ہمارے ان پروگرامز کی الحمدللہ رہتی ہے۔ اور میں دل سے ایک بات عرض کروں، اس کرونا کی وجہ سے پچھلی مرتبہ ہم لوگ ٹھنڈے پڑ گئے، ہم بہت بیک فٹ پہ چلے گئے، اور خدا کی قسم دنیا کمانے والوں نے کمائی کے راستے نکال لیے۔ تو جسے اللہ کو پانا ہے، جسے جنت چاہیے، وہ ٹھنڈا پڑے گا، اور رمضان کو ٹھنڈا پڑنے کا مہینہ ہے۔ یہ ہمارا مسکنسیپشن ہے، رمضان آرام کا مہینہ، رمضان کھانے پینے کا مہینہ، یہ پکوڑے والے بھی آ جائیں گے مارکیٹ میں، فلاں بھی مارکیٹ میں آ جائیں گے، اور ساری ڈیلز آنا شروع ہو جائیں گی۔ وہ اللہ کے بندو، اور پورا سال یہ ٹنکی ہم بھرتے رہتے ہیں، اس مہینے یو گاٹ دا ٹنکی، یہ پیٹ کی بات کر رہا ہوں، پورا سال اسی پہ فوکس رہتے ہو بھائی، اللہ مجھے بھی توفیق دے، خدا را ذرا روح کی طرف آ جاؤ۔ اور رمضان کو آرام کا مہینہ ہے، وحی کا آغاز رمضان میں ہوا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، بدر کا میدان سجائے رمضان میں، فتح مکہ ہوئی ہے رمضان میں، احد کی تیاری ہوئی ہے رمضان میں، احزاب کی تیاری ہوئی ہے رمضان میں، محمد مصطفیٰ کا رمضان صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے سجا ہوا ہے، وحی نزول قرآن سے نزول وحی قرآن سے جو ہے وہ جڑا ہوا ہے۔ اب مومن کا رمضان کھانے پینے کا ہو جائے گا، آرام کا ہو جائے گا؟ آرام نہیں ہے، سیزن ہے مومن کا، سیزن ہے کس چیز کا؟ نفل کا فرض کے برابر لے لو، فرض کا 70 فرضوں کے برابر لے لو، جنت لے لو، جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، اللہ کو لے لو، تو ادھر ٹھنڈا پڑے گا ایمان والا۔ میرا دل چاہتا ہے اللہ حالات کا جبر نہ لائے ہمارے اوپر، دعا یہی ہے، اللہ حالات کو سیٹل رکھے، دعا یہی ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی حالات کا جبر آتا ہے تو ہم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کوئی پلان بھی تیار کر کے رکھو، قرآن نہیں رکنا چاہیے، قرآن کی دعوت نہیں رکنی چاہیے، مومن کا جذبہ نہیں رکنا چاہیے۔ دنیا کمانے والوں نے کمائی کر کے دکھائی ہے کورونا کے حالات کے اندر، تو مومن کیوں بیٹھا رہ جائے، ٹھنڈا ہو کے بیٹھ جائے۔ اور میری ایک اور دل سے گزارش ہے، وہ اجتماعی پروگرامز تو ہوں گے انشاءاللہ تعالی ہوں گے، لیکن میرا ہر رفیق تنظیم اور جتنے ہمارے احباب ہیں،
میں ہر ایک سے گزارش کروں ہمارا گھر قرآن کا مرکز بننا چاہیے، میرا گھر قرآن کا مرکز بننا چاہیے. اور اللہ نے اس ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے اتنا بڑا ریسورس ہمیں دے دیا. ارے بولنا نہیں آتا، میرے سب سے بڑے مدرس میرے لیے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، چلا لو ان کا ویڈیو. کتنے گھنٹے چاہیے؟ 4 گھنٹے کا چاہیے وہ بھی مل جائے گا بیان القرآن، 60 گھنٹے کا چاہیے وہ بھی مل جائے گا خلاصہ مضامین قرآن. نہیں جی ہمارا ٹائم کم ہے، ہم تھوڑا دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے ان بچوں نے، ساتھیوں نے، بچے ہمارے شاگرد ہیں، انہوں نے 1 گھنٹے کا بھی ڈاکٹر صاحب کے بیان القرآن میں سے تیار کر کے دے دیا. جس کو چاہیے مانگ لیجیے گا ان سے، آدھے گھنٹے کا بھی آپ کو مل جائے گا. اس سے کم کیا چاہیے مجھے بتائیں؟ اور کوئی پیکج چاہیے؟ 104 گھنٹے کا پیکج اور 60 گھنٹے کا پیکج اور 30 گھنٹے کا پیکج اور روزانہ آدھا گھنٹہ لگا لیں تو 15 گھنٹے کا پیکج. یہ میرے رفقا کو سمجھ آ گئی کیا کہہ رہا ہوں؟ انہوں نے لسٹ کر کے دے دینا قرآن اکیڈمی کی ویب سائٹ پر انشاءاللہ. ہر گھر قرآن کا مرکز بنا دیں، ہر آفس قرآن کا مرکز بنا دیں، ہر آپ کی پراپرٹی قرآن کا مرکز بنا دیں. جب یہ کمٹمنٹ قرآن کے ساتھ ہوگی تو میرا رب بڑا غیور ہے، میرا رب بڑا غیور ہے کہ اس کے بندے قرآن کی طرف اٹھیں، قرآن کی طرف جڑیں تو کیا وہ محروم رکھے گا ان کو؟ ہم شو کریں مالک ہم تیری طرف آنا چاہتے ہیں، ہم تیرے کلام کی طرف آنا چاہتے ہیں، ہم تیرے قرآن سے جڑنا چاہتے ہیں. مذاق ہے یار. مسجدیں بند کروا دی، تراویح بند کروا دی، اجتماع بند کروا دیے، سب کچھ بند کروا دیا. وہ ٹھیک ہے میڈیکل اوپینین کیا ہے، زیادہ جذباتی مجھے بھی نہیں ہونا چاہیے. وی نو دا میڈیکل اوپینین بٹ واٹ ہیپنڈ آن the 21st of Ramadan last year? Where were the medical opinions? جب اہل تشیع کا یہاں پہ جلوس نکلا اور سارے SOPs کی دھجیاں انہوں نے بکھیر ڈالی، کتنے ڈاکٹرز نے بات کی اس کے بعد یہاں پر کھڑے ہو کر؟ کتنے نے اپنے اوپینین کو ظاہر کیا پبلک کے سامنے آ کر؟ سارا اوپینین مسجدوں کے لیے رہ گیا ہے، قرآن کے لیے رہ گیا ہے، دین کے لیے رہ گیا ہے، اسلام کے لیے رہ گیا ہے. ساتھ ہے ہمیں آخر دبا دبا کے کارنر کر دو اسلام کو، مسجد کو، قرآن کو. مسجد تو اللہ کا وہ گھر ہے کہ جہاں تم اللہ کو راضی کرو تو اللہ کی رحمتیں آئیں گی. وبائیں صحابہ کے دور میں آئیں، اسلاف کے دور میں آئیں، مسجدیں بھر دی تھی ان لوگوں نے، نمازیں بڑھا دی تھی ان لوگوں نے، دعائیں بڑھا دی تھی ان لوگوں نے. تب اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. ایمان بھی کسی شے کا نام ہے کہ نہیں؟ توکل بھی کسی شے کا نام ہے کہ نہیں؟ اللہ کا علی کل شیء قدیر ہونا یہ بھی کچھ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ نہیں کہ اس کو مانا جائے؟ تو بہرحال یہ میں نے بڑے دل سے بات کہی ہے. اللہ نہ کرے گا کوئی حالات کا جب آتا ہے میرا آپ کا گھر قرآن کا مرکز بنے، آپ کے میرے گھروں سے قرآن کی آواز آنی چاہیے. میرے رب کو بھی رحمت جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی وہ بھی رحم فرمائے گا، وہ بھی اپنی رحمتوں سے ہمیں برکتوں سے نوازے گا. تو یہ آخری بات آپ کے سامنے رکھنی ہے. خدا را قرآن کی طرف آئے. ہم نے بہت قرآن کو اگنور کیا، بہت قرآن کو نظر انداز کیا، اور اس کی بہترین شکل رمضان، اس کی بہترین شکل رمضان کی راتیں قرآن کے ساتھ تراویح، قرآن کے فہم کے ساتھ تراویح. یہی ہماری انجمن خدام القرآن کی اور تنظیم اسلامی کی آج کی اس نشست کی آخری دعوت ہے. اللہ تعالی ہم کو صحت، ایمان اور عافیت و سلامتی کے ساتھ ماہ رمضان عطا فرمائے اور قرآن سے تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.